السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتی ہیں آج کے ناول کی جانب۔ مجھے تلاش ہے ایسی محبت کی جو جنوری کی ٹھٹھرتی سردی میں جھاڑے جیسی ہو، فروری کی خوشبو میں بسی شام جیسی ہو، مارچ کے رنگ برنگے پھول جیسی ہو، اپریل کی پر امید بہاروں جیسی، مئی کی سلونی اداس شام جیسی ہو، جون کی سلگتی بے چین دوپہروں جیسی ہو، جولائی کی بن برساتوں جیسی ہو، اگست کی ہوس زدہ شاموں میں خوشگوار جھونکے جیسی ہو، ستمبر کے محبت کے نام پر جانسار ہونے والی وطن جیسی ہو، اکتوبر کے زرد خزاں رسیدہ بکھرے پتوں جیسی ہو، نومبر کی راتوں کے دل فریب خوابوں جیسی ہو، دسمبر کی سر چاندنی راتوں جیسی ہو، ہاں بس وہ میرے جیسی ہو۔ سرخ بڑے بڑے گلابوں والی زرد فراق پہنے وہ تتلی کی مانند یہاں سے وہاں اڑتی پھر رہی تھی۔ دور سے آتی شہنائیوں کی مدھم آواز بارات کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں میں کھلکھلاتی لڑکیاں دولہے کو دیکھنے کے لیے چھت کی طرف دوڑ پڑیں۔ وہ بھی اپنی فراق سنبھالتی چھت پر آئی، لیکن ایک تو قد چھوٹا ہونا اور دوسرا لڑکیوں کے دھکیلنے کے سبب دولہے کو دیکھنے میں ناکام رہی۔ دل برداشتہ ہوتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ چونکہ لڑکیاں چھت پر چڑھی ہوئی تھیں اور باقی خواتین بارات کے استقبال کے لیے شام آنے کی طرف جا چکی تھیں، سارا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ بے دلی سے دلہن کے کمرے کی سمت بڑھ گئی جہاں پر بڑی باجی دلہن کے ساتھ موجود تھی۔ تمہارے بھائی نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ، ٹیشو پیپر یا ناک اور آنکھیں پونچھتی دلہن کے منہ سے بڑے بھیا کا ذکر اسے بڑا عجیب لگا۔ تمہارے بھائی شہزاد نے ماموں سے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کبھی بھی کمال بھائی کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ صدیقہ باجی نے بھیا کا دفاع کیا۔ وہ ایک دفعہ رشتہ لے کر تو آتے، میں کیسے بھی کر کے گھر والوں کو منا لیتی۔ دلہن نے ایک شکایتی نظر صدیقہ باجی پر ڈالی۔ دیکھو خالدہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا، باہر دروازے پر بارات آئی کھڑی ہے، کسی نے سن لیا تو طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ صدیقہ باجی دروازے کی سمت دیکھتے اسے چپ کروانے لگی۔ ویسے بھی خالدہ کے حد سے جذباتی اور نڈر رویے نے انہیں پریشان کر ڈالا تھا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر تمہارے بھائی چاہتے۔ وہ چاہتے تو محبت میں رسوائی کبھی میرا مقدر نہ ٹھہرتی۔ خالدہ کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ میں ذرا بارات دیکھ آؤں۔ صدیقہ باجی اس کی جذباتیت سے گھبرا کر کھڑی ہوئی، اگر کوئی سن لیتا تو کیا کیا نہ باتیں بنتی۔ صدیقہ باجی اس کے پاس سے گزر کے باہر نکل گئیں، جبکہ وہ لفظ محبت پر اٹکتی وہیں کھڑی رہی۔ 6 سالہ غزل محبت کے میم سے بھی واقفیت نہ رکھتی تھی، مگر اتنا جان گئی تھی کہ محبت ضرور کوئی ایسی قیمتی شے ہے جس کے نہ ہونے سے دلہن کو خوبصورت کپڑے اور قیمتی زیورات بھی خوش نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، میرے بھیا کے پاس خالدہ باجی کی محبت رہ گئی ہے۔ پیارے بھیا یہاں آ جائیں اور ان کو ان کی محبت واپس کر دیں، پلیز انہیں یہاں بھیج دیں۔ بے شک وہ محبت سے ناواقف تھی، لیکن اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر دلہن کو محبت نہ ملی تو وہ یوں ہی روتی رہے گی۔ وہ پھر رخصتی ہونے تک وہ بار بار اللہ سے بھیا کے آنے کی دعائیں مانگتی رہی تھی، لیکن نہ بھیا کو آنا تھا نہ وہ آئے، یہاں تک کہ خالدہ باجی اپنے پیارے سے دولہے کے سنگ روتی رخصت ہو گئیں۔ 6 سالہ غزل کو زندگی میں پہلی بار اپنے پیارے اللہ اور بھیا سے ساتھ شکوہ تھا۔ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ بھیا کو بھیج دیتے اور وہ خالدہ باجی کو ان کی محبت واپس کر دیتے؟ نہ جانے کتنی قیمتی ہوگی، دلہن نے خرید کر دی بھی ہوگی یا نہیں، گھر واپس آ کر بھی نہ جانے کتنے دن وہ یہ بات سوچتی رہی۔ ہم شجر تھے، شجر ہی رہے، وہ موسم تھا، بدلتا ہی گیا۔ گھر میں باجی صدیقہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ غزل کو تصویر میں نظر آتے پیارے سے واحد بہت پسند آئے تھے۔ اسے مسکراتے ہوئے انہیں اپنے بہنوئی ہونے کی سند عطا کر دی تھی۔ گھر بھر میں ایک خوشگوار سی ہلچل چھائی ہوئی تھی۔ صفیہ باجی بھی اپنے 2 عدد بچوں اور ہم اور ایمن سمیت کل سے آئی ہوئی تھیں۔ سب بہت ہی خوش تھے۔ بسرِ روزگار سرکاری نوکری کرنے والے فہد سب کو ہی پسند آئے۔ اگلے جمعے کو لڑکے والوں نے منگنی کی رسم کرنے آنا تھا۔ لڑکے والے نہ آئے تو مگر ان سے پہلے صفیہ باجی کے جیٹھ اور جیٹھانی اپنے بڑے بیٹے کے لیے صدیقہ باجی کا رشتہ لے کر آ گئے۔ صدیقہ باجی جو کئی کم دنوں سے کمرہ بند تھیں، آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ اماں تو ان کا مدعا سنتے ہی ہتے سے اکڑ گئیں۔ آپ نے سوچا بھی کیسے لیا؟ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے گھر کروں گی؟ امی کے لہجے میں کچھ غصہ اور کچھ غرور جھلک رہا تھا۔ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں جس سے میرے بیٹے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر رکھے ہیں۔ زہر کھانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں ہمیں، ورنہ ہم رشتہ تو نہ لاتے۔ صفیہ باجی کی جیٹھانی بھی اپنی خوشی سے نہیں آئی تھی، اس لیے امی کے انداز میں انہیں جتایا۔ اے بہن، زبان سنبھال کے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ وہ اپنی بہن کا چھلا کروانے گئی تھی، کوئی پیار کی پینگیں بڑھانے نہیں۔
امی نے ہاتھ جلاتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی، ویسے بھی انہیں صدیقہ باجی پر بہت اعتبار تھا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ ایک دفعہ صدیقہ باجی کو بلا لیں، اگر وہ بھی یہی کہتی ہیں تو ہم چپ چاپ واپس چلے جائیں گے۔ کب سے خاموش بیٹھے باجی کے جیٹ گویا ہوئے۔ امی نے کھا جانے ہوئی نظر سے انہیں گھورا۔ چوکھٹ پر کھڑی غزل بھاگ کے صدیقہ باجی کے کمرے میں، جہاں وہ صفیہ باجی کے گلے لگی رو رہی تھی۔ پلیز باجی امی کو منا لیں، ورنہ وہ زہر کھا لے گا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، وہ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ وہ 6 سالہ غزل نہیں بلکہ میٹرک پاس غزل تھی۔ وہ بہت زیادہ نہ صحیح مگر محبت سے واقف ضرور ہو گئی تھی۔ اسے بے ساختہ خالہ سریا کی خالدہ باجی یاد آ گئیں۔ وہ بھی تو محبت کے لیے رو رہی تھی۔ تبھی تن فن کرتی امی اندر آئیں۔ یہ رونا پیٹنا بند کر اور جا کے بتا کہ تو ان کے بیٹے سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ مگر امی، صدیقہ باجی نے احتجاج کرنا چاہا اور مدد طلب نظروں سے صفیہ باجی کو دیکھا۔ چپ کر کے جو کہا ہے وہ کر، ورنہ رات کو تیرے باپ اور بھائی آئے گا نا تو سب بتا دوں گی، تجھ سمیت اور اس کمینے کو بھی گولی مار دیں گے، غیرت مند ہے۔ امی کو دھمکی پر ایک پل کے لیے صدیقہ باجی کا دل دہل اٹھا۔ کیا بعید کمال بھیا اور ابو ایسا ہی کر گزرے جیسے اماں نے کہا ہے۔ وہ چپ چاپ دل کے 100 ٹکڑے کرتی خاموشی سے سعید کے گھر والوں کو منا کر آئیں اور ان کے جانے کے بعد کمرہ بند ہو گئیں۔ نہ جانے کتنے دن باجی روتی رہیں اور امی کے کٹور چہرے کو دیکھتی رہیں۔ پتہ نہیں اماں کو وہ دعوے کہاں رہ گئے۔ وہ صدیقہ باجی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اگر سچ میں وہ پیار کرتی تو ان کے لیے اتنی بے رحم ثابت ہوتی۔ جب صدیقہ باجی کے دن مقرر کیے گئے تبھی کہیں سے بھیا کو خبر ہوگی۔ وہ باجی کو سینے سے لگائے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ کاش وہ ان سے ذکر کرتی اور غزل انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ خالدہ باجی کے بارے میں تو وہ باخبر تھے، اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو ان کے ساتھ بے وفائی کیوں کرتے۔ 15 سالہ غزل جو ایک بات سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ محبت لڑکیوں کو کبھی راس نہیں آتی، اس لیے جتنا ہو ان کانٹوں سے اپنا دامن بچا کر چلتے رہیں۔ فہد بھائی ایک اچھے شریک سفر ثابت ہوئے تھے۔ بظاہر امی نے ان کے لیے بہترین کا ہی انتخاب کیا تھا، پر دل کے معاملے عجیب ہوتے ہیں۔ قدموں میں ساری دنیا ڈھیر ہو جائے مگر یہ پہلی کسک کو کسی تعویذ سا سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ کمال بھیا 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ غزل نے ان کے چہرے پر کبھی خالدہ باجی کے لیے کوئی جذبہ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ خالدہ باجی صرف 2 سال ہی اپنی شادی نبھا سکی تھی۔ مردہ بیٹے کو جنم دے کر وہ واپس طلاق لے کر آ گئی۔ غزل نے پہلی دفعہ کمال بھیا کو ان کے لیے اسٹینڈ لیتے دیکھا تھا۔ وہ امی کو منا کر خالہ کے گھر بھی لے گئی۔ روکھے سے رہنے والے شہزاد بھائی نے کافی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ غزل سے چھوٹی صلاح بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ بظاہر امی آ تو گئیں مگر اپنے کنوارے خوبرو بیٹے کے لیے ایک طلاق یافتہ بہو انہیں ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ ویسے بھی وہ بیٹا تھا، بیٹی نہیں جسے زور زبردستی وہ بیاہ لیتی۔ وہ ڈالنے تو رشتے گئی تھیں مگر کچھ بھی کہے بنا واپس لوٹ آئی تھیں۔ کمال بھیا کو ان کی خاموشی بے چین کر رہی تھی۔ دیکھو کمال، تمہارے کہنے پر میں چلی تو گئی ہوں، پر میرا دل کسی صورت نہیں راضی ہو رہا۔ صرف ایک سوال کا جواب دو کمال، اگر وہ کنواری ہوتی تو کیا اس رشتے کا تمہیں دیتی؟ کیا تب بھی تم ان کی اونچی معیار پر پورے اترتے؟ سوال زہریلے ناک تھے جنہوں نے کمال بھیا کی انا کو ڈسا تھا۔ وہ بلبلا اٹھے اور یوں بیچ میں نہ آنے سے یہ کہانی پھر سے دوری رہ گئی۔ منفرد محبت ہے، اسے سارے کھیلوں میں جو ہارا پھر بھی نہ کھیلا، جو جیتا اس نے توبہ کی۔ غزل ان دنوں BA کر کے فارغ بیٹھی تھی۔ فرصت کے لمحات میں ان کا سارا دھیان کوکنگ کی طرف تھا۔ وہ نت نئے پکوان پکا کے گھر والوں کے معدوں کا امتحان لے رہی تھی۔ کبھی صرف اچھا پکتا، کبھی ہوٹل سے منگوانا پڑتا، البتہ صلہ کی عیش۔ اسے غزل کے ہاتھ کے بنے چائنیز کھانے بہت پسند تھے۔ وہ آئے دن پکوا کے اپنی دوستوں میں اپنی داغ بٹھاتی رہتی تھی۔ جب کبھی وہ خود نہ پکوا کے لے جاتی، اس کی چٹوری دوستیں خود ہی گھر آ دھمکتی اور بیچاری غزل ان کی فرمائشیں پوری کرتے خوار ہو کے رہ جاتی۔ غزل آپی، آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، قسم سے پیٹ بھر جاتا ہے مگر نیت نہیں بڑھتی۔ صلہ کی دوستیں چٹخارے بڑھتی ان کی تعریف کیے جاتی۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا جادو ہوتا کہ میں تم سب کو غائب کر دیتی۔ صلہ ڈھیٹ اور اس کی دوستیں ابن ڈھیٹ۔ بھیا مجھے لائبریری جانا ہے، آپ ڈراپ کر دیں گے؟ نک سک سے تیار کمال بھیا کو اپنے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر اس نے فرمائش ڈاک دی۔ آج تو ممکن نہیں، میں امی کی طرف جا رہی ہوں۔ کاندھے پر بیگ لٹکائے حنظلہ کی انگلی تھامے بھیا کے پیچھے آتی شہلا بھابی نے جواب دیا۔ غزل نے ایک نظر بھیا کو دیکھا جو اس پل تابع دار شوہر بنے کھڑے تھے۔ وہ فریال کو پیار کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی اگر شہلا بھابی کی جگہ خالدہ باجی یہاں ہوتی تب بھی بھیا یوں ہی جورو کو غلام بنے پھرتے۔ ہمیشہ جواب نفی میں آتا۔ ارے غزل ادھر آؤ، تمہاری ساس بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ امی نے آواز لگائی۔ غزل دھڑکتا دل لیے ان کی سمت بڑھ گئی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اتنی بار فارس کا ذکر کرتی تھیں کہ غزل کی بے ساختہ نظریں انگلی میں جگمگ کرتی انگوٹھی سے چپک کے رہ جاتی۔ فارس کے چچا پچھلے 6 ماہ سے سعودی عرب گئے تھے۔ منگنی پر
ویزے میں مسئلے کی وجہ سے وہ نہ آ پائے۔ اب ان کے آتے ہی دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ باجی صفیہ اور صدیقہ کے ساتھ بازار کے چکر لگا لگا کے وہ گھن چکر بن چکی تھی۔ بازار میں جو چیز بہت اچھی لگتی وہ گھر آ کر اہمیت سی لگتی۔ غزل بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی، اسے خود سے زیادہ فارس کا دھیان رہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے کپڑے پسند کرتا ہوگا، مجھے کس طرح دیکھنا چاہتا ہوگا، کہیں پسند ہی نہ آئی تو۔ اس کے خود ساختہ وہم عروج پہ تھے۔ بیٹا وہ گھر ڈیزائن کرتا ہے، بیوی نہیں، کبھی کبھی صفیہ باجی چڑھتے ہوئے کہہ دیتی۔ یہی تو مسئلہ ہے باجی، ایسے بندے ہر چیز میں نفاست پسند ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں تو تم 2 کلو پینٹ منہ پر ملنے کی بجائے چہرہ دھلا دھلایا لے جانا، بات ختم۔ لیکن دلہن تو سجی سنوری ہی اچھی لگتی ہے، اس کے سامنے اب تک کی دیکھی سبھی دلہنیں گھومنے لگیں۔ غزل آپ ایسا کیجیے گا، اپنے ہاتھ سے بنی کوئی بھی مزیدار ڈش لے جائیے گا، دیکھیے بھائی کھانے میں مصروف ہو کر آپ پر توجہ ہی نہیں دیں گے۔ صلہ کی دوستیں بھی مشورہ دیتی، اگر وہ نہ دیکھیں گے تو اتنے پیسے ضائع کرنے کا فائدہ۔ وہ ایک اور نکتہ اٹھاتی، اف سب بے ساختہ کورس میں کہتی ہوں یہاں وہاں کھسک لیتی ہیں، اب بیچاری غزل کیا کرتی، سب نے مل کے فارس کا امیج ایسا بنایا تھا، اسے لگتا تھا پہلے دن ہی اسے ڈھیر سارے لیکچر سننے کو ملے گا۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آن پہنچا اور معصوم اور ہمیشہ سادہ رہنے والی غزل سد دج کے فارغ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ سب کا خیر و عافیت انجام پا گیا۔ وہ جب لڑکی تھی اس کو راس آتا تھا سردیوں کے موسم میں کھڑکیاں کھلی رکھنا۔ بقائے نور بنے بڑے سے شاندار گھر میں اس کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا گیا۔ فارس کی ماں کئی بار اسے خود سے لپٹا کر اس کی پیشانی چوم چکی تھیں۔ اس کے ساتھ بیٹھے فارس کا موبائل فون گنگنایا اور وہ کال سننے کے لیے سائڈ پہ ہو کر باہر نکل گیا۔ غزل عورتوں میں گلی رہ گئی۔ پھر اچانک گھر کے افراد ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو گئے۔ عورتوں میں کھلبلی مچی، جسے سمجھتے ہوئے کسی نے اسے اٹھایا اور فارس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا جو یکدم کہہ کے مانند پڑے اور فارس سمیت سبھی افراد کہیں چلے گئے۔ پریشان سی غزل کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ نفاست سے سجا بڑا سا کمرہ فارس کے اعلیٰ ذوق کی گواہی دے رہا تھا۔ فارس کا خیال آتے ہی اس کی تیلیاں بھیگنے لگیں اور گلابی گال کندھاری ہونے لگے۔ فارس اس کی پہلی محبت جسے گھر والوں نے اس کے لیے چنا۔ امی کا فیصلہ تو غزل جانتی تھی، اس کے حق میں کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ کھٹکے کی باز پہ اسے پلٹ کے دیکھا، سیاہ شیروانی میں فارس دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اف کیا سوچتا ہوگا، مجھے بیڈ پر تو کم از کم بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ کو کوستے وہ بیڈ کی سمت پڑی، تبھی فارس نے ہاتھ پکڑے کہ جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے اوسان ہوتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پائی، ورنہ جان جاتی اس کی طرف اٹھی نظر میں کون سا احساس موزن تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بھائی کی طرف بڑھا۔ غزل نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، وہ اس کا شریک سفر تھا، جہاں جاتا لے جاتا۔ وہ بھلا سوال کرنے والی کون تھی؟ فارس نے لان میں لا کر اسے دھکیلنے کے انداز میں چھوڑا۔ وہ تب بھی نہ چونکی، حالانکہ اس کا عجیب و غریب رویہ، سخت گرفت اور جارحیت چونکانے والی چیزیں تھیں، مگر وہ محسوس ہی کب کر رہی تھی جو چونکتی۔ آج حساب برابر چاچو، فارس کا لہجہ ٹھٹرتا ہوا تھا۔ غزل تب بھی نہ چونکی، یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی، حالانکہ قدموں میں لان کی نرم گھاس تھی، بلکہ بجری اور سیمنٹ کی سڑک تھی۔ ہاں کچھ سڑک جیسی ہی تھی، جیسا بھائی تو ویسی ہی یہ ہوگی، اس لیے ایسوں کی جگہ گھر نہیں سڑک ہوتی ہے، فارس بولا تھا۔ لیکن فارس یہ کیا بولا تھا؟ پہلی بار غزل نے چون کر کوئی خطرہ یا انہونی محسوس کر کے سر اٹھایا تھا۔ سامنے فارس کھڑا تھا، بالکل سامنے، وہ گھر کے اندر تھا۔ یہ حیرت کی بات نہیں تھی، بلکہ حیران کن تو یہ تھا، اس کے سامنے غزل کھڑی تھی، گیٹ کے باہر، یعنی گھر سے باہر۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ چلو میں سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک طرف کھڑے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ چاچو ہیں میرے، 15 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کی رات پتہ چلا ان کی دلہن تمہارے بھائی کی محبوبہ تھی۔ وہ بالکل سامنے کھڑا لفظوں اور نظروں سے تیر برسا رہا تھا۔ یہ دیکھیں بنا کے مقابل مجرم ہے تبھی یا نہیں۔ غزل نے ذرا سا پتھر ہوئی آنکھوں کو زحمت دی، صرف ذرا سی جنبش پر دنیا دہل کے رہ گئی۔ سامنے خالدہ باجی کا دلہا کھڑا تھا، جس کی ہتھیلی پر لگی مہندی غزل کو بڑی عجب لگی۔ وہ اس کے پاس کھڑی سرخ خاک سی مہندی سے ہی دیکھتی رہی۔ وہ اتنے سالوں بعد اس مہندی کی آگ غزل کے ارد گرد دمکتی ہوئی خاک کرنے پر تلی تھی۔ فارس کیا بچپنا ہے، غزل کو اندر آنے دو۔ فارس کی ماں آگے بڑھی تھی۔ بچپنا تو کبھی دکھایا ہی نہیں ماں، کیونکہ بچپن تو باپ جیسے چچا کے آنسوؤں کو پوروں میں چنتے گزر گیا۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر غزل پر ڈالی۔ آج تو آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ یہ بھی دیکھیں ان کی کریہہ صورتیں کیسی دکھتی ہیں۔ دفع ہو جاؤ اور جا کر بتاؤ اپنے بےغیرت بھائی کو کہ جب عزت کا چنان نکلتا ہے روح کیسے زخموں سے چور ہوتی ہے، جسم کیسے مٹی کا ڈھیر بنتا ہے۔ بتاؤ اسے کہ جب اپنی ہی قبر پر پھول چڑھانے پڑتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ فارس نے اس کے منہ پر گیٹ بند کر دیا۔ اگر وہ گیٹ کے درمیان بھی کھڑی ہوتی تو وہ تب بھی ایسا ہی کرتا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ رضوان جہاں بیٹے کا دکھ پر تڑپ اٹھے تھے۔ اچھا ہوا آج ہی پتہ چل گئی اس کی اصلیت، ورنہ کل پچھتانا دگنا ہوتا۔ میرا دعویٰ کتنا غلط نکلا چچو،
کہ آپ کی بربادی کے ذمہ داروں کو میں آنکھ بند کر کے بھی پہچان سکتا ہوں۔ میں تو اس کے گلے ملتا رہا اور خبر بھی نہ ہوئی۔ کم از کم اتنی اجازت دے دو کہ میں اسے گھر چھوڑاؤں۔ رضوان جہاں نے مضبوط حساب کے مالک بیٹے کو لڑکھڑاتے دیکھا تو ہتھیار پھینک کے بے بسی سے اجازت چاہی۔ بڑے خود غرض لوگ ہیں بابا، انہیں یہ موسم کچھ نہیں کہتے، بگڑتا تو ہمارا ہے، گھر بھی اور دل بھی۔ عشرت جہاں روتی ہوئی اندر بھاگ گئیں۔ کونے گدروں سے جھانکتے مہمانوں نے مکمل تماشا دیکھا تھا، بڑا ہی لطف لیا تھا۔ کاش چاچو آپ رشتے ہونے سے پہلے آ جاتے، میں اتنا رسوا تو نہ ہوتا۔ وہ مہمانوں پر نظر جمائے بولا۔ ارسلان واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے۔ کاش وہ واپس ہی نہ آئے ہوتے، کمال سے ملے ہی نہ ہوتے، اگر مل ہی لیے تو فارس کو نہ بتاتے، کم از کم یہ تو نہ ہوتا جو اب ہوا تھا۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خوش غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی، اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر لوگ سمجھتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی طوفانی بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے سے گیٹ کے پاس بیٹھی بھیگ رہی تھی۔ رضوان جہاں 2 دفعہ آ کر گھر چھوڑنے کی آفر کر چکے تھے، مگر وہ ہر بار نفی میں سارے لاتی، ان کی امیدوں کو توڑ چکی تھی۔ اسے بادل کے گرجنے سے ہمیشہ ڈر لگتا، مگر آج جو بجلی اس کے پاسوں پہ گری تھی، اس کے سامنے آسمانی بجلی مہمانی ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے اسے یوں لاوارثوں کی طرح بیٹھا دیکھ کر مجبوراً عشرت جہاں نے کمال کو فون کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بھیگنے سے غزل کی صحت خراب نہ ہو جائے۔ کمال کی گاڑی گیٹ کے پاس رکی تھی اور وہ چھتری کے تانے غزل کے پاس پنجوں کے بل آ بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے پارٹ سے جھانکتے فارس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھلی۔ بس اتنا ہی دم تھا، اتنی وفا تھی تم میں۔ تنفر زدہ سا کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ زندگی نے یہ کروٹ کیسے لی؟ کل تک تو وہ کتنا خوش تھا، اور آج؟ گھر چلو غزل۔ جانا چاہتی ہوں بھیا، پر وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ میں گھر لے جانے آیا ہوں۔ میں نے نکاح سے پہلے تک آپ کے آنے کی دعا مانگی تھی، پر قبول ہی نہیں ہوئی، میری دعا رد ہو گئی تھی۔ اس نے مہندی سے رنگی ہتھیلی کو گورا۔ لیکن وہ دعا اس دن مانگی تھی، بخدا آج میں نے آپ کے آنے کی دعا ہرگز نہ مانگی تھی۔ اگر آپ اس دن آ جاتے تو آج آپ کو آنا نہ پڑتا۔ کمال کی نظریں بے ساختہ شرم سے جھکیں۔ اس دن سب سمیٹ لیتے تو آج کچھ بگڑتا ہی نہیں۔ اس نے کمال کے چہرے سے نظر ہٹا کے اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں موجود ایک ہیولہ چند لمحے پہلے غائب ہوا تھا۔ ہٹو، بیٹھو، اٹھو غزل، یقین رکھو میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ کمال نے کھڑے ہوتے اسے اٹھانا چاہا۔ اسی دن ہی کر لیتے تو شاید میں بارش میں بھیگتی گیٹ کھلنے کا انتظار نہ کر رہی ہوتی۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی بے رخی سے بولی۔ کمال جذبز ہو کے رہ گیا۔ پلیز بھیا چلے جائیں یہاں سے، آپ کی بدولت میری دعاؤں سے اعتبار اٹھ گیا، مگر آج نہیں۔ آج اللہ کو میری سننے کے لیے پہلے آسمان پر آنا ہوگا، پھر چاہے وہ مجھ پر ہر در بند کر دے، مگر یہ در اسے کھولنا ہی ہوگا۔ اس نے برستے آسمانوں سے آنکھیں چار کی، دھند کے پار بے بسی میں لپٹی ہوئی خاموشی التجا بھیجی۔ یقین تھا وہ سن ہی لے گا۔ جو کچھ یہاں دیکھا اور سنا، اس کا پردہ آپ میرے لیے نہیں اپنے لیے رکھیں گے۔ اس نے غلط نظر بھی کمال پر نہ ڈالی، نظریں تو کھڑکی سے چپکی رہ گئیں۔ گھر سے بار بار شہلہ کی کال آ رہی تھی، وہ سبھی کو بتائے بنا آئے تھے۔ انہوں نے شفقت سے غزل کے سر پر ہاتھ رکھا اور پلٹ گئے۔ ویسے بھی بیاہی بیٹیوں اور بہنوں پر زور زبردستی کا حق والدین انہیں کسی کے سنگ رخصت کرتے ہی کھو دیتے ہیں۔ پلیز فارس، میرا یقین نہ توڑیے گا۔ کھڑکی سے ہلتے پردوں پر نظر ٹکائے وہ التجائیہ ہوئی۔ کچھ تو ترس کھاؤ فارس اس پر۔ عشرت جہاں اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی، اس پر ترس کھانے والے آ گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ پیٹ موڑتا وہ بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا۔ 2 دفعہ کہا تھا اندر آنے کے لیے، پر وہ نہیں آئی۔ جب گھر میں آنے کے لیے اسے تمہاری اجازت درکار ہے تو پھر واپسی کے لیے اس کے پاس کشتیاں ہی کہاں بچتی ہیں۔ عشرت جہاں کہہ کر پلٹ گئیں۔ اس دفعہ چاہ کر بھی وہ نظر انداز نہ کر سکا۔ اس کا یقین ٹوٹا نہیں تھا۔ گیٹ کھل گیا اور آنے والا فارس تھا۔ غزل یوں مطمئن ہوئی جیسے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ بڑی ڈھیٹ ثابت نہیں ہوئی تم؟ یوں بارش میں بھیگ کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تم کہ بہت وفادار ہو؟ غلط فہمی ہے تمہاری بی بی۔ فارس ایک دفعہ سام پر بھروسہ تو کر سکتا ہے، مگر تم پر ہرگز نہیں۔ تم یہاں ایک رات بیٹھو یا ساری عمر، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ طنز کے تیر برساتا اسے 2 کوڑی کا کر رہا تھا۔ غزل کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ کھلی۔ فارس بری طرح چونکا، تھکا ہوا نڈال چہرہ، غم کی شدت اور رونے کے سبب سوجی ہوئی آنکھیں، مٹا مٹا میک اپ اور اس پر ستم سوگوار ہنسی۔ وہ فارس تو سرِ عام لٹ گیا۔ دل پر ایسی واردات ہوئی کہ وہ تلملا کر رہ گیا۔ تلملانا بنتا بھی تھا، فرق پڑتا ہے، تبھی تو آپ رات کے اس پہر برستی بارش میں میرے روبرو کھڑے ہیں۔ وہ جتا نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ فارس کے نام پر کسی تازیانے سے کم نہیں لگے تھے۔ بہت مشکل ہو جائے گی تمہاری زندگی، وہ گاہ کرتا گیٹ بند کیے بنا پلٹ گیا۔ غزل اتنی تیزی سے اندر داخل ہوئی جیسے وہ ارادہ ہی بدل ڈالے۔ کھڑکی بند کرتے عشرت جہاں نے سکون کا سانس لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت کھولنے والے
گولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم سے بھیگا لباس بدل کے آئی تھی، سارے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے فارس نے گہری نظروں سے اس کا کپانا ملاحظہ کیا اور بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی فارس کی نظروں سے بے خبر تھی۔ ہوش تب آیا جب وہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ بدحواسی میں ٹاول ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور اس کے کپکپاتے وجود کو خود میں بری طرح بھینچے ہوئے تھا۔ غزل کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ وہ احتجاج بھی نہ کر پائی یا شاید کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کہا تھا نا بہت مشکل ہو جائے گی زندگی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتا اس کے اوپر جھکا۔ غزل نے زور سے آنکھیں میچی۔ کچھ لمحے بیتے اور دوپٹہ گلے سے سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تمہاری سانسوں کو مشکل کر دوں گا تمہارے لیے۔ اس کے انداز میں عمل میں اتنی جارحیت تھی کہ غزل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جب کافی دیر بعد اس کی گرفت ہلکی نہ ہوئی تو اس نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے فارس کو خود سے پرے دھکیلا۔ اس کے دور ہوتے وہ گہرے گہرے سانس پڑنے لگی۔ فارس کی آنکھوں میں سلگتی لکڑیوں کی کرواہٹ اتر آئی۔ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے یہاں نہیں لایا۔ وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا، اس کے ہاتھوں کو اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ صرف پھڑپڑا کے رہ گئی۔ فارس کے اندر تنفر سر اٹھانے لگا۔ نتیجتاً اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی گئی۔ یہ اس کا نصیب تھا۔ غزل نے سبھی آنسوؤں کو اندر اتارا اور فارس کے ہاتھ میں کھلونا بننے کے رہ گئی۔ غزل کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا جس کی کرچیاں باقی ایماندار راتوں سے رلاتی رہیں اور وہ بے خبر پرسکون نیند سوتا رہا۔ شاید یک ٹھنڈے فرش پر صبح کے قریب کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی، خود ہی سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ فارس کی جب آنکھ کھلی تو اسے بیڈ پر نہ دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ نظریں جب ٹھنڈے فرش پر سکڑے سمٹے وجود پر پڑی تو اسے ندامت نے آن گھیرا۔ اس نے جھک کر غزل کو بازوں میں بھرا اور بیڈ پر احتیاط سے لٹا کر اس پر کمبل درست کیا۔ اس کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے فارس کو بے چین کر رہے تھے۔ وہ لبوں سے ان قطروں آنسوؤں کو چننے لگا، خود پر ہر اختیار کھوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت اور عقیدت سے چومنے لگا۔ ان لبوں پر رات اس نے کتنے ستم ڈھائے تھے۔ فارس نے ہر جانے کے طور پر دھیرے سے کئی بار لبوں سے چھوا۔ غزل کسمسانے لگی۔ میں اندر آ جاؤں چاچو؟ وہ دروازے پہ کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ ارسلان نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ ہر احساس فارس سے چھپانا چاہتے تھے۔ آپ پھر رات بھر نہیں سوئے؟ کل رات نیند کیسی آئی تھی؟ الٹا ارسلان نے اس سے پوچھا۔ فارس نے گہری آہ بھری اور کھڑکی کے دونوں پارٹ پا کر دیے۔ بے ساختہ خیال ٹوٹتی ہوئی غزل کا آیا۔ رات ہوئی بارش نے چپکے سے سردیوں کی دہلیز پر دستک دے کر اسے جگا دیا تھا۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر پردے برابر کیے۔ من میں لگی آگ اس طرح ختم ہو تو شاید میرے اندر ایک چنگاری بھی نہ بچتی۔ انہوں نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہر بار ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں صرف قدرت کو ہمارا انتہا مطلوب ہے؟ جن کی پرچھائیوں تک سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں وہی کیوں ہمارا ضبط آزمانے چلے آتے ہیں؟ آپ نے اپنی جوانی رول دی ایک نہ قدری عورت کے لیے۔ اس کا کیا بگڑا؟ اسے تو ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ نقصان صرف ہم نے ہی اٹھایا۔ جو گنوا دیا ہم نے گنوا دیا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بوجھل ہونے لگی۔ ارسلان کو لگا اس کے وجود کی ساری تکن فارس میں سرایت کر گئی۔ ساری غلطی اس کی نہیں، میرا بھی قصور، میں بھی قصوروار ہوں۔ اس سے کم عمری میں محبت کی تھی جسے وہ سنبھال نہیں پائی۔ 16 سال کی تھی جب میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ محبت کرنا تو جانتی تھی مگر دل ٹوٹنے پر خود کو کیسے سنبھالتی بس یہی معلوم نہیں تھا۔ اسے میں چاہتا تھا اسے سنبھال سکتا، لیکن پہلی رات اس کے منہ سے کسی اور کا ذکر سن کر اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ پھر جو غصے میں غلط ہوا اس سے کہیں زیادہ میرا قصور ہے۔ زخم تازہ ہوتا، بڑھتا مگر میں نے وقت ہی نہیں دیا۔ پھر جس دن اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا مجھے لگا اس نے جان بوجھ کر میرے بچے کو ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ اس میں تبدیلی میں نے خود نوٹ کی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر بہت خوش تھی، لیکن میری نفرت اسے پھر اس شخص کے پاس لے گئی۔ اگر میں چاہتا تو جو ہوا اس طرح نہ ہوتا۔ جو عورت گھر بسانا ہی نہیں چاہے اسے باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ فارس سرل ہوا۔ ارسلان چاچو نے نفی کی۔ یہی تو میری غلطی تھی۔ بہت بعد میں جا کر معلوم ہوا فارس کہ جو میں دیکھ اور سمجھ رہا تھا وہ سکے کا ایک رخ تھا۔ اس کی خاموشی، میری پرواہ کرنا، یہ سب مجھے دکھائی نہیں دیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی اور یہی سوچ ہر احساس پر غالب آ گئی۔ وہ بھی کہاں تک برداشت کرتی؟ بس پھر ہم دونوں میں ٹھن گئی اور اس نے وہی کیا جو ان حالات میں اسے بہتر لگا۔ نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آیا۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ فارس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کاش ارسلان وقت پر سنبھل جاتے۔ صرف ایک محبت کے سوا اس نے کوئی خطا تو نہ کی تھی۔ وہ تو ہر ممکن طریقے سے نبھانا چاہتی تھی، اپنا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی، مگر وہ ماضی میں الجھے رہے۔ مرد کیوں عورت کا ماضی فراموش نہیں کر پاتا؟ اپنی محبت کے قصے تو بڑے مزے سے اپنی بیوی کو سناتا ہے مگر اس کے منہ سے کسی غیر کا نام برداشت تک نہیں کر سکتا۔ یہ کھلا تضاد آج بھی کتنے ہی گھر کے ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے۔ فارس نے اپنے کہے کے مطابق غزل کے گھر میں حیثیت متعین کر دی، اسے ملازمہ کا درجہ دیا تھا جو اس نے بخوشی قبول کیا۔ کمال بھیا نے گھر جا کر نہ جانے کیا کہا۔ ادھر سے کمال خاموشی تھی۔ غزل سارے دن خود کو گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ عشرت جہاں کے دل سے ہونک اٹھتی۔ کتنے ارمانوں سے وہ اسے بیاہ کر لائی تھی اور اب یہ عالم تھا کہ وہ ان سے نظر نہ ملا پاتی۔ ارسلان نے جب اپنا بچہ کھویا
تو انہوں نے 10 سالہ فارس کو ان کے قریب کر دیا۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اپنے چاچو کے ساتھ اتنا قریب ہو گیا کہ اس کی ذات کی پرتیں کھولتے اس کی روح تک اترتا چلا گیا۔ وہ ارسلان کے ماضی کو لے کر اتنی نفرت اپنے اندر دبائے ہوئے تھا، عشرت جہاں کو بھنگ تک نہ پڑنی تھی، اور آج سب جان کر وہ بھی کچھ کبھی کر پانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کھانا تیار ہے، آپ کا کہیں تو لگا دوں؟ انہیں سوچوں کہ گرداب سے غزل نے آواز کھینچ لائی تھی۔ سر اس بات میں لاتے وہ اس کی سوئنی کلائیاں دیکھتی رہ گئی۔ غزل کا یہی معمول تھا، ایک لگی بندی روٹین، اور فارس 2 دن بھر غائب سے غائب رہتا، گھر آ کر اسے اپنے سامنے آفس کا کام پھیلائے رکھتا۔ اس نے بھی شاید فرار کی راہ تلاش کر لی تھی۔ کچن سمیٹ کر وہ کمرے میں آئی تو فارس اپنے سامنے چارٹ پھیلائے مختلف لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا، اپنے پروفیشن میں ماہر، اور زندگی فرش پر اپنا بستر سیٹ کرتی غزل کے وجود کو سنجیدگی پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد سے وہ یہیں سو رہی تھی بیڈ پر، فارس نے اسے پایا نہیں، اور خود سے اس نے بھی کوشش نہ کی تھی۔ ان دنوں طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، وجہ جان کے بھی وہ نظریں چرا رہی تھی۔ عشرت جہاں یہ تبدیلی نوٹ کر چکی تھی۔ غزل نے اسے اتنے عام سے لہجے میں اقرار کیا کہ وہ اس کی بے رونقی دیکھ کر نئے سرے سے دکھ میں گر گئیں۔ البتہ فارس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اگر پڑا بھی تھا اسے ظاہر نہیں کیا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ فارس کی طرف سے کروٹ بدل گئی۔ باقی آنسو نہ جانے کیوں اس سب کے عادی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی مثال، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو۔ آفس کا کام سمیٹ کر تکیہ درست کرتے ہوئے فارس کی نظر اس کی پشت پر ٹھہر گئی۔ ٹھہرے پانیوں سے لڑکیوں کے وجود پر کائی جمنے لگی تھی۔ وہ آج بھی اس پل کی گرفت میں حیران کھڑا تھا جب غزل کو گیٹ کے باہر جمے دیکھا تھا۔ کیا یہ رشتہ اتنا اہم تھا؟ اس نے کمال کو واپس بھیج دیا، یا پھر دل اجاڑنے کا کوئی نیا طریقہ تھا؟ خیر جو بھی تھا، وہ غزل کا ضبط آخری حد تک آزمانا چاہتا تھا۔ پہلی شب کی بے اختیاری کے بعد اس نے غزل کی سمت دوبارہ پیش قدمی نہیں کی۔ زندگی کے بارے میں اس نے ایسے تو نہیں سوچا تھا، وہ تو ارسلان چاچو نے یکسر مختلف زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر ہاتھ کیا آیا؟ وہی پچھتاوے۔ صبح ناشتہ کر کے وہ آفس بیگ اٹھائے باہر آیا تو غزل جوتوں سے بے نیاز جماعتی سردی میں ٹھنڈے پانی سے فرش دھو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فارس پہ کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ اس کی کنڈیشن سے واقف تھا۔ دل میں درد سا اٹھا، بے ساختہ نظر نیلے بڑھتے پیڑوں پر پڑی۔ موزے اور شوز کے باوجود بھی اس کے پیر سردی محسوس کر رہے تھے، اور ایک وہ تھی جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں گھرا وہ لبھین سا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ عبور کر گیا۔ غزل نے ایک تھکی تھکی سانس خارج کی۔ کئی دنوں سے فارس کا رویہ ایسا ہی تھا، وہ اس کے پاس ٹھہرتا، کچھ کہنے کی کوشش کرتا اور بنا ایک لفظ کہے گزر جاتا تھا۔ سفر زیست میں چلتے چلتے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بے تحاشا چاہنے والے بے وجہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ فرش دھو کے اندر آئی تو عشرت جہاں نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے گھر سے فون ہے، بات کر لو۔ وہ فون اسے تھماتی خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ ہیلو۔ اس نے ساری وجود کی توانائی صرف کر کے آواز نکالی۔ خود کی ہی آواز آج کل پرائی پرائی محسوس ہوتی تھی۔ غزل، میری بچی کیسی ہو؟ دوسری طرف امی تھیں۔ آپ کیسی ہیں اور گھر میں سب خیریت ہے؟ وہ اپنی خیریت سے گول کر گئی تھی۔ جھوٹ بولنا آتا نہیں تھا اور سچ نہایت تلخ اور تکلیف دہ تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کیسے فارس کے انتخاب میں غلطی ہوگی۔ امی کی آواز پست تھی۔ غزل سے چہرے پر افسردہ مسکان کھلی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی؟ غلطیوں کا تو انبار جمع تھا۔ غلطیاں دستارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ امی میرے حق میں دعا کیجیے گا، میں سب ٹھیک کر پاؤں۔ اور وہ بجھے لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں شاید کر امی نے برداشت نہ ہو پایا اور روتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ نہ جانے کتنی دیر غزل ہاتھ میں ریسیور لیے ساکت بیٹھی رہی۔ کھڑکی کھڑی ہوئی تو زور کا چکر آیا۔ اندر آتے فارس کی نظر اسی پر جمی تھی۔ اسے فرش کی طرف گرتا دیکھ اور بھاگ کے قریب آیا۔ کامتا وجود بخار سے دہک رہا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ باہر آتی عشرت جہاں نے آگے بڑھ کر، آپ ڈاکٹر کو کال کریں، اس کو شدید تیز بخار ہے۔ وہ غزل کو بازو میں اٹھائے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ گھر پہ اپنی ایک ضروری فائل لینے آیا تھا، لیکن موجودہ صورتحال نے اسے پریشان کر دیا۔ ڈاکٹر چیک کر کے دوائیاں تجویز کر رہی ہیں۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ وہ جس دور سے گزر رہی تھی اس میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ ذرا سی کوتاہی ماں بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ بخار کم ہونے کی صورت میں غزل کو انجیکشن لگانا تھا۔ ہاتھ میں سرنج پکڑے فارس نے ایک نظر اس کے کملائے زرد چہرے کو دیکھا۔ اس نے بڑی سرنج کو سائڈ پر رکھا اور فون اٹھا کے آفس نہ آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ غزل مدہوش سی پڑی تھی۔ عشرت جہاں سوپ کر رکھ کر گئی تھی۔ فارس نے اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنی ٹیک فراہم کی اور گال تپتپاتے اسے سوپ پلانے لگا۔ گرم سوپ نے معدے میں اتر کر توانائی فراہم کی تو غزل کو احساس ہوا کہ وہ فارس کے قریب بیٹھی ہے، بلکہ اسی کے سہارے نیم دراز ہے۔ وہ سمٹ کر قدرے فاصلے پر ہوئی۔ وہ اس التفات کی توقع کب رکھتی تھی؟ باؤل سائڈ پر رکھتے فارس نے گہری نظروں سے اس کی حرکت نوٹ کی۔ سردی سے کانپتی وہ بیڈ سے اٹھنے کو پر تول رہی تھی۔ فارس کو نہ جانے کیوں ناگوار گزرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے غزل کو قریب کرتے اسی کی آنکھوں میں جھانکا۔
یہ شرم و حیا ہے یا گریز؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ غزل کی حلق میں نمی گلی۔ فارس نے بغور تاثرات نوٹ کی، کسی بھی پل رونے کو تیار تھی۔ انداز ایسا تھا کہ فارس کے چھوڑتے ہی بھاگ کھڑی ہوگی۔ نہ جانے کیوں فارس کو برا لگ رہا تھا، بے حد برا۔ مجھ سے دور نہ ہوا کرو غزل، وہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ روتے ہوئے غزل اس کے فراق سینے سے لگی۔ خود سپردگی کی ادا فارس کو بے حد بھائی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھک گیا۔ آج گرفت میں سختی تھی نہ جارحیت۔ غزل نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند دیں۔ اسے جہاں نے کہا تھا غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی فارسہ مہربان، اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی پناہوں میں گلابی پڑتی، اس کی شدتیں سہتی۔ غزل نے اس کی بات پہ ایمان لے آئی تھی۔ آج کی شام بڑی چمکیلی سی تھی۔ کئی دنوں سے دھند کی لپیٹ میں بے بس سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے سکھاتے وہ بالکنی میں نکل آئی۔ آپ کیسی طبیعت ہے؟ فارس نہ جانے کب پیچھے آ کھڑا ہوا، غزل کو خوش کر گیا، بے انتہا خوش۔ تم نہائی کیوں؟ فارس کو تشویش ہوئی۔ غزل کی نظر حیا سے جھکی۔ آپ کی وجہ سے، پھر میری وجہ سے؟ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ پھر میری وجہ سے تمہیں یہ انجیکشن بھی لگوانا پڑے گا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی سرنج سے چند قطرے محلول کے ٹپکائے۔ نہیں نہیں، خوف سے وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ فارس نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور سلیب چڑھا کے انجیکشن لگا دیا۔ غزل نے مضبوطی سے فارس کے شانے کو مٹھی میں جکڑا۔ مرد کی فطرت ہے، وہ سب غلط کر کے بھی خود کو حق بجانب سمجھتا ہے، احسان ہونے پر پیش رفت بھی کرتا ہے۔ یہ فارس نے کیا؟ کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے عمل سے غزل کو معتبر کیا۔ وہ ایک قدم بڑھا تھا تو غزل 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ جانتی تھی انا کی دیواریں سوائے نقصان کے اسے کچھ نہیں دیں گی۔ کم از کم دوسروں کی زندگیوں سے اسے یہی تجربہ حاصل ہوا تھا۔ ارسلان چاچو واپس سعودیہ جا چکے تھے، انہیں زندگی یوں ہی تنہا گزارنی تھی۔ یہ طے شدہ بات تھی۔ وہ خالدہ باجی سے بے پناہ محبت کے باوجود انہیں اعتبار اور سہارا نہیں دے پائے تھے۔ شک کی دیمک نے ان کے آشیانے کو جھاڑ ڈالا تھا، جس کا قلق انہیں تعمیر رہنا تھا۔ خالدہ باجی سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے سچائی کی دیوار پر اپنے رشتے کو استوار کرنا چاہا، مگر ارسلان چاچو کا ظرف اتنا چھوٹا نکلا کہ ان کی خطا معافی نہ کر پائے۔ پھر کیا تھا، انہوں نے ضد میں آ کر انہی منزلوں کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں صرف سفر کی تھکن ہی ان کا مقدر ٹھہری تھی۔ رہے کمال بھیا تو ان کی ساری کہانی میں ان کی شخصیت الجھن کا ہی شکار رہی۔ وہ محبت تو کر کے مگر اپنی انا کو نہ سلا پائے۔ شہزاد کے انکار نے ان کی مردانگی پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ محبتوں سے گندی خالدہ کو خار پر گھسیٹ لائے۔ وہ کان کے کچے تھے، دوسروں کی سن کر عمل کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جذباتیت میں بہہ کر وہ خالدہ سے اپنی راہیں جدا کر بیٹھے۔ قسمت شاید ان پر مہربان رہی تھی، اسی لیے خالدہ کو پانے کا دوسرا موقع ان کے ہاتھ لگا، مگر قوت ارادہ کی کمی کے سبب وہ ڈٹ نہ پائے اور دوسروں کے ہاتھوں معمول بنتے چلے گئے۔ شیلہ بھابی فطرتاً جارحانہ حاکمانہ طبیعت کی مالک تھی۔ وہ کم صورت تھیں مگر کمال بھیا کی جو شخصیت کی بدولت وہ ہر منظر پر چھائی جاتی تھیں، ایک خوبصورت اوپر سے کاٹھ کا الو، انہیں مزید کیا چاہیے تھا شوہر میں؟ البتہ غزل نے جس وجود سے حوصلہ استقامت سیکھی تھی وہ صدیقہ باجی تھیں، وہی صدیقہ باجی جنہوں نے امی کے فیصلے پر سر جھکایا تھا، محبت کو خاندان کی عزت پر قربان کر دیا۔ کیا مشکل ان کی زندگی میں نہیں آئی تھی؟ کیا انہیں پلٹنے کا موقع ملا تھا؟ نہیں ملا تھا۔ 8 سال سعید ان کے منتظر تھے۔ سعید کی سونی زندگی نے ویران کیے رکھتی تھی، محبت کا غم ان کے مسکراہٹ کو بھگوئے رکھتا تھا، مگر وہ جانتی تھی عورت نسلوں کی امین ہوتی ہے، وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نصیب کا فیصلہ کرتی ہے، اور اس کا ایک غلط قدم نہ جانے کتنی نسلوں سے سر اٹھا کر جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ وہ عورت ہی کیا جو من نہ مارے، امی اکثر کہتی تھی، اور صدیقہ باجی نے ان کی بات پلو سے باندھ لی تھی۔ انہوں نے من مارا تھا اور اللہ نے انہیں سب کی نظروں میں سرخ رو کر دیا تھا۔ 3 عدد پیارے بیٹوں نے ان کی استھی کو تفاخر کا احساس بخشا۔ واحد بھائی تو ان کے دیوانے تھے، بھلا ایک عورت کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہے؟ انہوں نے 8 سال بعد سعید کو فون کیا۔ میں بہت خوش ہوں سعید، ہو سکے تو اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا کر تم بھی پرسکون ہو جا۔ میری واپسی کی امید چھوڑ دو۔ ان کا لہجہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ سعید نے ان کا مان نہیں توڑا تھا، شادی کر کے انہوں نے گھر والوں کو خوش کر دیا تھا۔ صدیقہ باجی کے چہرے پر ہمہ وقت اتنا سکون رہتا جو ان کے چہرے کی الواحی سی چمک تھی، وہی سکون جس سے کمال بھیا، خالدہ باجی اور ارسلان چچو بے فیض رہے۔ فارس کے کپڑے ہینگ کر کے وہ بالکنی میں دروازہ بند کر کے بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ حسب معمول وہ آفس کا کام سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ غزل کو اس کی اس مصروفیت سے بھی پیار ہوا چلا تھا، شاید پاگل تھی وہ۔ خود پر کمبل درست کرتی وہ سونے کے لیے لیٹی، وہ مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ مسکراہٹ اب اس کے چہرے کا خاصہ ہوا چلی تھی۔ کچھ دیر گزری، فارس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ میرے بنا ہی سونے چلی تھی؟ اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا وہ شکوہ کر گیا۔ آپ مصروف تھے، غزل نے پیار سے جتایا۔ مصروف تھا مگر تم سے بے خبر نہیں۔ فارس کا خمار آلودہ لہجہ اس کے حواس مختل کرنے لگا۔ صبح تیار رہنا، آفس سے واپسی پر تمہارے گھر چلیں گے۔ اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتا وہ غزل کے دامن میں دنیا جہاں کی خوشیاں ڈال گیا۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اپنے گھر لے جانے کی
کہہ رہا تھا، غزل کی استقامت رنگ لائی تھی۔ میں وہاں رات ٹھہروں گی، غزل نے لاٹ سے کہا۔ ہرگز نہیں، رات ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، واپسی ساتھ ہی ہوگی۔ فارس کے بے لچک حتمی لہجہ تھا۔ غزل کو ان کے انکار پہ بھی پیارا ہے، وہ ایسا ہی تھا، حق جتانا، اس کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ غزل نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ سارا قصور تمہارا ہے، 6 ماہ سے ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں ہوئیں، اب عادت ہی نہیں رہی تمہارے بنا رہنے کی۔ وہ بے چارگی سے کہتا، سارا الزام اس پر دھر گیا، اور کوئی حکم لاٹ سے اس کے گرد بازو حمائل کرتی، وہ اسے بے خود کر گئی۔ اس ساری کہانی میں غزل فارس کے کردار سے یہ نتیجہ اخذ کر پائی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ اس کی سنگت میں رہ کر جو کسی نہ کسی ذہنی یا جذباتی کشمکش کا شکار ہو، انسان ضرور سر لیتا ہے، اور یہی اثر فارس پہ ہوا تھا۔ ارسلان کو کمال سے نفرت تھی، وہی نفرت فارس میں ٹرانسفر ہوئی۔ وہ خالدہ کے لیے تڑپا کرتے تھے، ان کی یہ تڑپ فارس کے دل میں خالدہ کے لیے نفرت اور بیزاری بھر گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند ناپسند کو بھی اپناتے ہیں، اور موقع ملنے پر تیسرے فریق پر صبر ڈھیل دیتے ہیں۔ فارس کو یہ موقع غزل کی صورت میں ملا تھا۔ غزل ایک شخص کی بہن ہے، یہ پتہ اسے نکاح کے بعد چلا تھا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ غصے میں اس نے جو کچھ کیا، شاید عام حالات میں وہ ہرگز ایسا نہ کرتا، لیکن جو ہی تانا مانند پڑا، یہ احساس بڑی شدت سے جاگا کہ اس میں غزل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ غزل کی میت سے ہونے کی اطلاع اور ضد پر آخری وارڈ ثابت ہوئی، پھر اس نے پہل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ارسلان چاچو کی ضد اور رنا نے ان کا گھر جاڑا تھا۔ فارس کو یہ سب دیر سے ہی صحیح ملا، مگر ضرور اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوتی غزل کو خلیل جبران کے کہیں پڑھے لفظ یاد آئے، نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی ہیں۔ غزل نے کمال خالدہ، ارسلان، صدیقہ اور فارس کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ان کی غلطیوں سے اس نے یہ سب سیکھا تھا کہ استقامت ہی وہ کنجی ہے جو بڑے سے بڑے مضبوط تالے کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اس نے صبر و استقامت سے فارس کے ہر ظلم و ستم سہا تھا۔ وہ اپنے رشتے میں انا کو بیچ میں نہیں لائی تھی۔ اناؤں کے محل کھڑے کرنے والوں کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کی ثابت قدمی کے آگے فارس زیادہ دیر ڈٹا نہیں رہ پایا تھا۔ نتیجتاً وہ دل سمیت اس کی طرف خود آیا تھا۔ غزل نے کیا کیا تھا؟ صرف عشق کا جام ہی تو پیا تھا، بھلا اس جام سے بڑھ کر بھی کسی جام کی اسے طلب ہو سکتی تھی؟ عشق صادق وہی جو انا اور خود غرضی سے پاک ہوتا ہے، جو اسے انا اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، تمام عمر آہیں بھرتے اور پچھتاتے گزار دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا یہ دل سے محبت کا اعتراف نہیں؟ کسی بھی بات پر اب تجھ سے خلاف نہیں، ختم شد۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔